ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنافسوا تتدابروا ثم تباغضوا ثم تتباغوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي في جميع كلامنا میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانان ملت، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر اس دھرتی پر، اس دنیا میں ہم کو جو ہے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، اور ایمان پر بھی ہمیشہ یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مرتے دم تک، آخری سانس تک، قبر کے جانے تک ہمیں اور آپ کو جو ہے ایمان محفوظ اور سلامت ہونے کی دعا کرنا ہے اللہ رب کے بارگاہ میں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے سفر کا مہینہ ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ
آنے والا ہے۔ تو میں نے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے یہ قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ سب سے قرآن کریم کی آخری 2 آیتیں ہیں کہ ہر مسلمان کو شاید پتہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت کیا ہے؟ سورہ فلق، سورہ ناس۔ کون سی؟ سورہ فلق، سورہ ناس۔ اور یہ آیتیں جو ہے کب نازل ہوئی اور کس وقت جو ہے نازل ہوا، یہ مسلمان کو جاننا چاہیے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ بغیر ایمان والا بندہ جو ہے اسے پڑھ نہیں سکتے، بغیر وضو سے، جو وضو نہیں ہے جن کی وہ اسے چھو نہیں سکتے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ جو پاکی ہو، کیا ہو؟ جو پاکی ہو، جو ناپاکی سے دور ہو، وہی آدمی جو ہے قرآن کریم کو کیا کر سکتے ہیں؟ ناپاکی سے جو دور ہے وہی چھو سکتے ہیں۔ اور آسمانی کتابیں جو ہے 4 ہے۔ کتنی کتابیں؟ آسمانی 4 کتابیں ہیں، قرآن کریم، تورات، زبور، انجیل۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى کزرع۔ فانجیل، قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم جو نازل ہوا میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم نازل ہوا کس کے ذریعے سے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ یہ قرآن کریم جو ہے بہت ساری صورتیں جو ہے مکی صورتیں ہیں اور بہت ساری صورتیں جو ہے مدنی صورتیں ہیں۔ مدینہ میں بھی قرآن کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے نازل ہوئی، اور مکہ میں بھی جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آج جو ہے حسد کے بارے میں بات کرنی ہے۔ کس کے بارے میں؟ حسد کے بارے میں بات کرنی ہے۔ حسد ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جیسے کہ آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم دوسرے کے مال پر جو ہے حسد کریں گے تو پھر ہمارا نیکیاں ویسا ہی خاکستر، اس کا مطلب ہے کہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے، اب جو ہے دنیا داری کے حساب جو ہے بہت آگے ہیں، بنگلہ بھی بنا لیے، گھر بھی بنا لیے، مکان بھی بنا لیے، اور تجارت میں جو ہے سب سے بڑا آدمی ہے، کاروباروں کے آدمی سے جو ہے سب سے بڑا آدمی ہے، تجارت کے لائن سے جو ہے سب سے بڑا آدمی ہے، زراعت کے لائن سے جو ہے سب سے بڑا آدمی ہے۔ ہاں، اگر وہ بڑا آدمی ہے، بڑا رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال اور دولت سے نوازا ہے، اور اس کا ہر پیسے، ہر مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، بیواؤں میں، یتیموں میں،
کھانا کھلانے میں اور دوسرے کی مدد کرنے میں اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے میں اور حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنے میں یہ جو ہے اپنے مال کو کیا کر رہا ہے؟ صرف کر رہا ہے۔ کیا کر رہا؟ صرف کر رہا ہے، یعنی خرچ کر رہا ہے اور اللہ کے راستے میں جو ہے وہ لٹا رہا ہے، تب تو وہ ہے اللہ کے نزدیک جو ہے بہت بڑا آدمی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک بہت اچھا آدمی ہے، اللہ کے نزدیک بہت پاکیزہ اور مقدس والا آدمی ہے۔ لیکن اگر وہی بندہ مال آیا، 4 پیسے آئے، 2 بنگلہ آئے، گاڑی آئے اور اپنا آپ پر جو ہے تکبر کرنے لگتا ہے اور اپنا آپ پر جو ہے غرور کرنے لگتا ہے کہ آنا کہ میں ہی ہوں، کیا ہوں؟ سب کو میری ہی ضرورت پڑتی ہے، کہ آنا میں ہوں، میرے سے بڑا جو ہے کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فرعون کو یعنی کئی سالوں تک کئی سالوں تک یعنی سر میں درد بھی نہیں ہوا اور سر پہ آنکھ میں اس میں اپنے بدن پر جو ہے بخار بھی نہیں آیا اور اپنا آپ کو کیا دعویٰ کرتے تھے کہ سب سے بڑا میں ہی ہوں۔ کیا ہوں؟ کہ سب سے بڑا میں ہی ہوں، میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ میں بخار کو جو ہے دور کرنے والا ہوں، میں پریشانی کو جو ہے دور کرنے والا ہوں اور میں جو ضرورت مند کی ضرورت کو جو ہے دور کرنے والا ہوں، حاجت مند کی حاجت کو جو ہے دور کرنے والا ہوں۔ نادان اس بیوقوف کو یہ نہیں پتہ تھا کہ موسیٰ بھی آئے گا۔ نادان اس بیوقوف کو یہ پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ بھی آئے گا۔ اسی لیے شاعروں نے ایک شاعر لکھا ہے کہ اسلام وہ پودا ہے کاٹے تو ہرا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹے تو ہرا ہوگا۔ کہ فرعون سمجھتا تھا کہ بھگوان فقط صرف میں ہی ہوں۔ نادان کو اس بات کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ بھی آنے والا ہے۔ کیا آنے والا ہے؟ موسیٰ بھی آنے والا ہے۔ فقال انا ربکم الاعلی، فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا ہوں، میرے سے بڑا جو ہے اس دھرتی پر اس روئے زمین پر جو ہے کوئی بڑا نہیں ہے۔ غرور آ گیا تھا، تکبر اور بڑائی آ گیا تھا۔ اور تکبر کس کا شعبہ ہے؟ اور تکبر کس کی چادر ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے۔ کس کی چادر ہے؟ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے۔ اور جو بندہ جو ہے دنیا میں جیتا ہے، دنیا میں رہن سہن کرتا ہے، دنیا میں کھاتا ہے پیتا ہے اور اپنا آپ کو غرور کرتا ہے اور اپنا آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھتا ہے اور تکبر کرنے لگ جاتا ہے اور اپنا آپ کو سب سے بڑا آدمی سمجھتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جو ہے میری چادر کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بندہ میری چادر کی چھیننے کی کیا کر رہا ہے؟ کوشش کر رہا ہے۔ اگر جو میری چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے وہ میرے سے جنگ کرتا ہے، اعلان جنگ کرتا ہے، اور جو میری چادر کو چھینتا ہے، چھیننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ نادانی ہے، اس کے لیے محرومی ہے اور اس کے لیے جو ہے بد نصیبی ہے۔ تو تکبر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائے کہ بیٹا اگر آپ زمین پر چلو، زمین پر رہا کرو، زمین پر زندگی بسر کیا کرو، لیکن کبھی اکڑ کر نہیں چلنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ بیٹا کہ زمین پر جو ہے کبھی اکڑ کر نہ چلنا۔
سکندر آئے، بادشاہ آئے، کتنے آئے چلے گئے، سب مٹی میں دھس گئے۔ یہ سارے نظام کو چلانے والا، دن کو نکالنے والا، رات کے اندھیرے کو لانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر دو خدا ہوتا، دو معبود ہوتا تو سورج نکلنے میں جو ہے کمی بیشی ہو جاتا، دن نکلنے میں جو ہے کمی بیشی ہو جاتا، اندھیرا چھانے میں جو ہے کمی بیشی ہو جاتا، اور آپس میں جو ہے لڑ پڑتے۔ تو ساری نظام کو چلانے والے جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ دن کا نکلنا، رات کا اندھیرا چھا جانا، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کو پھر فضیلت بیان رکھی ہے، یہ سب ہمارے اور آپ کے اللہ تبارک و تعالی ساری نظام کو چلا رہا۔ کتنے مخلوقات زمین پر ہے، ہم غور نہیں کر سکتے، ہم جو ہے اندازہ لگا نہیں سکتے ہیں کتنی مخلوقات ہیں۔ سب کو جو ہے وہ اللہ کھلا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ سب کو اللہ کھلا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، حمل کا گرانا حرام اور ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس کا خوراک جو ہے، اس کا رزق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نصیب میں جو ہے اس کا رزق کیا کر دیتے ہیں؟ طے کر دیتا ہے اور لکھ دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حسد آدمیوں کے اندر جو ہے بہت بری چیز ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، قرآن کریم میں ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رش۔ ایک ہوتا ہے حسد اور دوسرا ہوتا ہے رش۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی مالدار ہے، اس کے مال کو دیکھ کر جو ہے کیا کرتے ہیں؟ ہمیں جلتے ہیں، جلن ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، اور تمنا اور آرزو یہ خواہش کرتے ہیں کہ یہ مال مجھے مل جاتا تو بہت اچھا تھا، بہت اچھا ہوتا تھا۔ اور یہ ہوتا ہے رش۔ رش کا معنی یہ ہے کہ کوئی بڑا دیندار والا بن گئے، اور گھر میں جو ہے کوئی بڑا فضائل اعمال کا تعلیم کرنے والا بن گئے، یا پھر میرے مائیں اور بہنیں جو ہے تہجد گزار بن گئی۔ کوئی بڑے عالم، کوئی عہدہ، کوئی مرتبہ کو پا لیے، اس کو بولتے ہیں رش۔ اور رش جو کرنا ہے آدمی کو یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر فلاں آدمی جو مسجد میں آ رہے ہیں اور مسجد میں آ کر جو ہے یعنی راتوں کو اٹھ کر جو ہے یعنی نماز پڑھتے ہیں اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اور تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں، آدمی یہ رشک ہوتا ہے کہ مجھے بھی جو ہے اللہ کے پاس جا کر نماز پڑھنا تھا، میں کیوں نہ اللہ کا بندہ بن جاؤں، اور میں کیوں نہ اللہ کا ولی بن جاؤں، اور میں کیوں نہ بڑا سے بڑا اللہ کے نظر میں بن جاؤں۔ اگر کوئی آدمی یہ رشک کرتا ہے تو رشک کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مثال کے طور پر دن کے حساب سے کوئی آدمی 4 رکعت کے بجائے 12 رکعت، پھر راتوں میں اٹھ کر جو ہے اللہ سے دوستی اور اللہ سے ہم کلامی کرتے ہیں، اور اللہ کے نظر میں جو بہت بڑا آدمی ہے، تو آدمی دل میں تمنا کرتا ہے میں کیوں نہ بڑا بن جاؤں،
میں کیوں نہ بڑا بن جاؤں اور اللہ کے نظر میں کیوں اچھا نہ بن جاؤں، تو یہ کرنا، اگر وہ آدمی 12 رکعت راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، میں کیوں نہ اس سے زیادہ جو ہے یعنی اس سے بھی 15 یا 20 رکعت نماز کیوں نہ پڑھوں۔ یہ آدمی جو ہوتا ہے یہ رشک اور رشک جو ہے یہ جائز ہے۔ اب دین کے حساب سے دیکھا جائے، کس کے حساب سے دیکھا جائے؟ دین کے حساب سے دیکھا جائے تو اوپر والے آدمی کو دیکھنا ہے، کون اللہ والے ہیں، کون اللہ کے ولی ہیں، کون اللہ کے بندے ہیں، یعنی اوپر والے آدمی کو جو ہے دیکھا جائے۔ اس سے دیکھنے سے آدمی کے اندر جو ہے کیا طلب ہوتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتا ہے کہ مجھے بھی جو ہے اللہ کی نظر میں بڑا بننا ہے۔ اور دنیا کے حساب سے جو ہے سب سے نیچے آدمی کو، نچلے والے طبقے کے آدمی کو جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ اب نیچے والے طبقے کے آدمی کیا ہے؟ جس کا ایک مکان ہے، جس کا ایک مکان ہے، ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، ایک ہی بلڈنگ کی عمارت کی ہے، آدمی کو اس کو دیکھے، نہ کہ اوپر والوں سے، اور اوپر والوں کو نہ دیکھے کہ اوپر والوں کے اور اوپر والوں کو دیکھنے سے جو ہے ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے، ایک حسد پیدا ہو جاتا ہے، ایک آرزو ہو جاتا ہے کہ مجھے جو ہے بڑا بننے کی شوق میں رہنا ہے۔ یہ فلاں آدمی جو ہے بڑا بن گیا ہے، 4 مکان کو بنا لیا ہے، 5 بلڈنگ کو بنا لیا ہے، اور ہمیں جو ہے اس سے بڑا بننا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے کرنا مومن بندوں کے لیے ناجائز ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو دنیا کے حساب سے جو ہے کس کو دیکھا جائے؟ دنیا کے حساب سے چھوٹے والے، نچلے والے طبقے کے آدمی کو دیکھا جائے، غریب کو دیکھا جائے، فقیر کو دیکھا جائے، یا اس سے نیچے آدمی کو دیکھا جائے۔ اس کو دیکھیں گے تو ہمارے دل میں جو ہے عاجزی آئے گی، ہمارے دل میں جو ہے انکساری آئے گی، ہمارے دل میں جو ہے تواضع آئے گا، اور یہ پیدا ہوگا کہ اللہ نے جو مجھے ایک ہی چھپڑ میں رکھا ہے، اللہ نے جو مجھے ایک ہی مکان میں رکھا ہے، کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کوئی ایسے آدمی ہیں اسٹیشنوں میں اور شہروں میں، اور کوئی ایسے آدمی ہیں ایئرپورٹ میں، اور کوئی ایسے آدمی ہیں کہ ریلوے اسٹیشن کے قریب میں پٹریوں میں کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، سونے پہ کمبل اڑنے کا محتاج ہے، یعنی اپنے گھر بنانے کا محتاج ہے۔ اللہ آپ ہمیں جو ہے جس حالت میں بھی رکھا ہے بہت اچھا رکھا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ہمیں جس حالت میں بھی رکھا ہے بہت اچھا رکھا ہے۔ میں تو یہ آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ دنیا کے حساب سے نیچے والے آدمی کو دیکھنا ہے، اوپر والے آدمی کو دیکھیں گے تو ہمارے دل میں اور خواہش بڑھے گی، اور خواہش بڑھے گی۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ بلڈنگ بنانا منع ہے، عمارت کرنا منع ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہتا 5 مکان بنانا بالکل منع ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ جو ہے مکان نہ بنائے، آپ بلڈنگ نہ بنائے، اچھے سے اچھے رہائش کا گھر بنائے، مکان بنائے، سب بنائے، لیکن سب جو ہے اللہ کے تابع ہونا ہے اور دین کے تابع ہونا ہے۔ کس کے تابع ہونا ہے؟ اللہ کے تابع ہونا ہے اور دین کے تابع ہونا ہے۔ لیکن ہم جو ہے 5 مکان یا 10 مکان کی بلڈنگ بنا لیے، اور یہ آرزو کرے کہ فلاں آدمی کا جو ہے 5 مکان ہے، 5 بلڈنگیں ہیں، اور ہمیں جو ہے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس سے آگے بڑھنا ہے۔ تو اس سے جو ہے مسلمانوں کے دل میں جو ہے خسارہ ہے، خسیرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے۔ تو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیتیں ہیں اور نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
جب مکہ مکرمہ میں 13 سالہ زندگی گزار کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے آئے تو مدینے کے کچھ یہودی لوگ رہتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کر دیے تھے۔ کیا کر دیے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیے تھے۔ ٹونا جادو، بہت ساری شکلیں ہیں جادو کا۔ جادو کا بہت ساری شکلیں ہیں کہ ایک جادو جو مشہور ہے ٹونا جادو، اکثر جگہوں میں چلتا ہے یہ۔ کتنی جگہوں میں؟ اکثر جگہوں میں جو ہے یہ چل رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر حسد اور کینہ اور بغض اور عداوت سے جو ہے میرے سے پیچھے رہے، پیچھے کیا رہے؟ میرے سے پیچھے رہے، میرے سے آگے نہ بڑھے، دشمنی میں آ کر پھر جلن اور حسد میں آ کر جو ہے پھر جادو کر دیتے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود کے لوگ جو ہے جادو کر دیے تھے، اور وہ جادو کس میں کیے؟ کنگا میں، جیسے ہم بال کو سنوارتے ہیں نا، بال کو جو ہم سنوارتے ہیں کنگارتے ہیں، حضور کو بھی پتہ نہیں، کسے؟ حضور کو بھی پتہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ ہے، سب سے آخری پیغمبر ہے، پیغمبروں کا سردار ہے، امام الانبیاء کا جو سردار ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب جادو کر دیے اور جادو کر کر جو ہے ایک تالاب میں لا کر جو اپنے بالوں کو کنگھوں کو کیا کر دیے؟ بہا دیے۔ تالاب میں لا کر جو ہے اپنے بال اور اپنے کنگھا کو جو ہے اس پر لا کر بہا دیے، پانی میں پھینک دیے، کسی کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں، سب پریشان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا۔ کیا کیے؟ آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، اور بھیج کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمانے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ پر جو ہے یہود کے کچھ لوگ جو ہے جادو کر دیے ہیں، اور آپ کو ابھی بھی پتہ نہیں ہے، اور حضور کو بھی پتہ نہیں کہ جادو میں نے کس میں کیا ہے، جادو مجھے کس میں کیا ہے اور کس چیز میں کی گئی ہے۔ تو دو فرشتوں نے آ کر بتلایا آپ کو جو ہے کنگھا میں جادو کر دیا ہے، اور آپ کو جو ہے اپنی بالوں میں جادو کر کے جو ہے تالاب میں لا کر پھینک دیا ہے، اور جادو کا لگنا کیا ہے؟ برحق۔ تو فرشتوں نے بتلایا کہ یہ جادو یہود کے لوگ جو ہے آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، یہود کے لوگ جو ہے آپ سے جل رہے ہیں، آپ سے حسد ہو رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے ایک ایسا نبی آنے والا ہے، ایک ایسا اللہ کا ولی آنے والا ہے، ایک ایسا اللہ کا برگزیدہ بندہ آنے والا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے ہوں گے، حضرت بنو اسرائیل علیہ السلام کے جو ہے وہ خاندان سے ہوں گے، اس سے جو ہے آپ کو جلن ہو رہا ہے، حسد ہو رہا ہے کہ وہ اس کے درمیان جو ہے اور اس کے خاندان میں کوئی ایسا نبی نہ بنے، کوئی ایسا برگزیدہ پیغمبر جو ہے نہ بنے، اسی وجہ سے جو ہے آپ پر جادو کر دیا ہے۔ کیا کر دیے ہیں؟ آپ پر جادو کر دیا ہے۔ ہر قسم کا جادو ہوتا ہے۔ تب ہم پریشان، اب ہماری اور آپ کی بات بولتے ہیں کہ ہم کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ ہر سونے سے پہلے میں آپ کو یہ وظیفہ بتاتا ہوں، صبح بھی اور شام بھی سوتے وقت جو ہے
چار مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر جو ہے سونا ہے، اور اپنے آنکھ پر یعنی دم اس طریقے سے کرنا ہے کہ تھوڑا سا تھوک ہاتھ میں ہونا ہے، اور سارے جسم پر جو ہے ہمیں پھیرنا ہے، ہمارے لیے جادو کرے، ہمارے لیے دشمنی کرے، ہمارے لیے حسد کرے، ہمارے لیے بغاوت کرے، کچھ بھی کرے، لیکن لگنے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن کی پاور فارمولہ والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا، اپنے صحابہ کو تلقین کیا کہ صحابہ، میرے صحابہ، آپ جو ہے اس طریقے سے کیا کرو کہ ہر سوتے وقت رات میں جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس ہر ایک مسلمان کو آنا چاہیے، اور سیکھنے کی جو ہے کوشش کرنا چاہیے، کہ اگر ہم سیکھنے کی کلام کو کوشش نہیں کریں گے تو یہ ہمارا کلام جو ہے جنت میں جانے کے لیے کیسے جھگڑے گا، اور اللہ کے پاس کیسے کہے گی کہ آپ کو سیکھنے کے لیے اتنی کوششیں کیا کرتے تھے، اتنی محنتیں کیا کرتے تھے، حرف زبان پر نہیں آ رہا ہے پھر بھی گھسیٹ کے پڑھ رہا ہے، زبان پر نہیں پلٹ رہا ہے پھر بھی پڑھنے کی جو ہے میرا بندہ جو ہے کوشش کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کلام سے محبت کر رہا ہے، تو اللہ بھی جو ہے خوش ہو جائے گا۔ ہر سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر سونا ہے۔ اب جب مثال کے طور پر سوتے ہیں تو سوتے وقت سورہ فلق کو پڑھ لینا ہے، اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں سورہ فلق سورہ ناس اس کو بھی پڑھ لینا ہے، چار مرتبہ۔ آپ کو نہ نظر بد ہوگی، نہ آپ کے اوپر کوئی جادو کا اثر ہوگا، تو سب کے سب جو ہے ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ تو میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے جادو نہ لگنا تھا نہ کچھ بھی تھا، یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بندوں کو ایک ایسا زمانے آنے والا ہے، ایک ایسی امت آنے والا ہے کہ اس امت میں بھی جو ہے یعنی جادو چلے گی، ٹونا جادو چلے گا، حسد چلے گا، جلن چلے گا، بغض چلے گا، عداوت چلے گی، تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی امتی ہے اور اس امت میں اگر قرآن کے مطابق چلتے ہیں اس پر کچھ ٹچ ہونے والا نہیں ہے۔ کیا ہونے والا نہیں ہے؟ اس پر کچھ ٹچ ہونے والا نہیں ہے، کچھ مطلب جادوگری کے لگنے والا نہیں ہے۔ تو میں بات اس پر کر رہا تھا کہ ہمیں حسد نہیں ہونا ہے۔ کوئی بھائی دین کے معاملے میں آگے بڑھ رہا ہے تو بڑھنے دیجیے، اگر کوئی بھائی دنیا کے معاملے میں آگے بڑھ رہا ہے تو ان کے لیے اللہ کے پاس جو ہے دعائیں کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے ایک بہت غریب آدمی تھے، بہت کھانے پینے ہر چیز کا محتاج، ضرورت مند۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوئی طور پر جا کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو آدمی کہنے لگے کہ موسیٰ آپ جو ہے ہمارے پیغمبر ہے اور آپ کا آنا اور جانا رہتا ہے اور آپ کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم کلامی ہوتے ہیں اور اللہ سے آپ جو ہے باتیں کرتے ہیں، لیکن میری ایک درخواست ہے، میری یہ گزارش ہے کہ اللہ کے پاس جا کر یہ کہہ دینا اور اللہ کے پاس میرا یہ فریاد، میری درخواست کیا کر لینا، منظور کر لینا، حاضر کر دینا کہ مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے، غنی کر دے اور مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امیر بنا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً کوہ طور پر گئے اور جا کر کہنے لگے کہ میری امت میں ایک ایسا بندہ ہے کہ بہت غریب ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، آپ جو ہے اس کے لیے یعنی رزق کا جو ہے فراوانی کر دیجیے، آپ اس کے لیے جو ہے روزی کا جو ہے فراوانی کر دیجیے۔
تو کہنے لگا کہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے میں آپ کی بات کو سنتا ہوں اور میں آپ کی بات کو لیتا ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں اس کے رزق کو فراوان نہیں کر دوں گا اور اس کے رزق کے دروازے کو جو ہے میں کھول دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 سال کے بعد اب وہ آدمی کی بات جو ہے اللہ کے پاس جو پہنچائے نا، یہ آدمی کے بات جو اللہ کے پاس پہنچا، اب 1 سال کے بعد جو ہے آنا ہوا وہ غریب آدمی کے پاس۔ تو آ کر دیکھ رہے ہیں بہت سارے امیر آدمی، بہت سارے ضرورت آدمی، بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے۔ اب وہ آدمی کھانے سے محتاج تھا، اب یہ آدمی پینے سے محتاج تھا، یہ آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہوا کہ آپ جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیا ہے، آپ فضول خرچ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فضول خرچ کر رہے ہیں، بیجا خرچ کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کوئے طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ میں جو آدمی کی درخواست آپ کے پاس لے کر آیا تھا، آج وہ آدمی کروڑوں کا مالک بن گیا ہے، آج وہ آدمی ہزاروں کا مالک بن گیا ہے، رئیس اعظم بن گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، یہ آدمی کو جو میں مال بھی دیا ہوں، رزق بھی دیا ہوں، دولت بھی دیا ہوں، لیکن یہ میری راہ پر خرچ کر رہا ہے اور میری راہ میں صدقہ کر رہا ہے اور میری راہ میں خیرات کر رہا ہے، لیکن ناجائز خرچ نہیں کر رہا ہے، شریعت مطہرہ کے خلاف جو ہے کوئی کام نہیں کر رہا ہے، میرے طریقے کے مطابق چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو خوش ہو گئے، کیا ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خوش ہو گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یعنی حضرت مولانا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت مولانا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، چھوٹے آدمی تھے، چھوٹے آدمی سے جو ہے وہ بڑا بن گیا، چھوٹے آدمی سے بڑا بن گیا، اور اس کی الماری میں جو ہے چپل، یعنی جسے ہم جوتا بولتے ہیں، اور اس کی الماری میں جو ہے تہبند تھا، اور اس کی الماری میں جو ہے پرانے پھٹے کپڑے تھے۔ اب ہم جو ہے سونا چاندی وغیرہ کو الماری میں کے بیروں میں رکھتے ہیں، کیا رکھتے ہیں؟ سونا چاندی وغیرہ کو ہم الماری میں اور بیروں میں یا پھر بینک میں ہم شفٹ کر کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ والے جو ہے اور جوتا اور چپل اور تہبند کو جو الماری میں رکھ رہے ہیں، صبح بھی کھول کے دیکھ رہا ہے اور شام بھی کھول کے دیکھ رہا ہے کہ الماری میں آخر ہے تو ہے کیا، نہ کوئی سونا ہے نہ کوئی چاندی ہے۔ تو حضرت مولانا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اور فرمانے لگے، جب میں بڑا ہوا ہوں، جب میں بڑا آدمی بن گیا ہوں، یہ جوتا، یہ پرانے پھٹے کپڑے اور تہبند کو دیکھتا ہوں تو مجھے عاجزی آتا ہے، مجھے عاجزی آتا ہے، مجھے انکساری آتا ہے۔ بہت بڑے اللہ والے۔ تو اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میری نعمتوں کا شکر کرتا ہے میں اس کے نعمتوں کو اضافہ کرتا ہوں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جو میری نعمتوں کو ناشکری کرتا ہے تو اس کو نعمتوں کو چھیننا بھی جانتا ہوں، کیا کرنا جانتا ہوں؟ اس کو نعمتوں کو لینا بھی جانتا ہوں، چھیننا بھی جانتا ہوں۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی عذاب، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ آیت اس لیے نازل فرمایا، اگر کوئی بڑا آدمی، کوئی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ مال و زر اور دولت سے نوازا ہے تو صحیح کاموں میں خرچ کرنا ہے، غلط اور بیجا اور سینما میں اور فلم اڈوں میں جگہوں میں جو ہے وہ خرچ نہیں کرنا ہے، صحیح کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ صحیح کاموں میں خرچ کرنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرت سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت سے فارغ ہو جائے۔